بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے جسم و جان کو، ہمارے ماحول کو اور ملک پاکستان اور پھر پوری دنیا کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ اس قرآن کو سمجھنا اپنی تہذیب اور ثقافت کو سمجھنا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے لیکن بغیر سمجھے بر صغیر میں ثواب کے لیے۔ تو ہمارا مشن ہے کہ آپ کو قرآن سمجھایا جائے، ایک ایک لفظ سکھایا جائے اور آپ بھی آگے ایک ایک لفظ دوسروں کو سکھائیں۔ ایک آیت بھی سیکھ کر آگے پہنچائیں گے تو آپ نبی علیہ السلام سے بشارت پائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھ سے ایک بات سنی، ذہن میں بٹھائی اور اسی طرح آگے پہنچا دی جیسے کہ اس نے سنی تھی، تو اللہ اس کے چہرے کو شاداب رکھے۔ تو ہم ابھی ایک آیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7 مکمل ہوا تھا۔ اس میں 2 ہی آیتیں تھیں۔ ان 2 آیات میں 42 الفاظ نئے آئے تھے، تو ان 42 الفاظ کو آج پھر ہم دہرائیں گے۔ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب رکوع مکمل ہوگا تو پورے رکوع کو اور اس کے کلمات کو، اس کے اعداد و شمار کو آپ کے سامنے پھر پیش کر دیا جائے گا۔ ایک تو دہرائی ہو جاتی ہے، دوسرا حوصلہ ملتا ہے کہ ہم نے اتنا حاصل کر لیا ہے۔ اگر آج کے 42 الفاظ جو کہ یہاں درج ہیں ان کو جمع کریں اور پچھلے الفاظ کو جمع کریں جو ہم اب تک سیکھ چکے ہیں، تو یہ 530 الفاظ کل بن جاتے ہیں جو اب تک ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس میں تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے یہ 7 رکوع شامل ہیں۔ اگر ان 530 الفاظ اور کلمات کو ہم جان لیں تو ہم 48,638 لفظ قرآن کے جان چکے، یعنی اتنی بار یہ دہرا کے آئے ہیں۔ آج جو 42 الفاظ لکھے ہیں ان میں سے 13 لفظ تو ایسے ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں اور آخری بار آئے ہیں، یعنی ایک بار ہی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، آگے وہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا، پس، پھر، تو، تینوں میں سے کوئی بھی جو سوٹیبل ہو جملے کے اندر معنی کیا جا سکتا ہے۔ بی، سے، ساتھ، ذریعے، تو بدلے میں بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ من کا معنی سے بھی ہوتا ہے اور میں سے بھی، اور قد یقیناً یا ہے، یہ ماضی پہ آ کے ہے کا معنی دیتا ہے اور اس کا معنی کبھی کبھی بھی ہوتا ہے۔ آ، کیا یا آیا، یہ پوچھنے کے لیے ہے، استفہام کے لیے ہے، یہ کویسچننگ کے لیے ہے۔ تو یہ 5 حروف ہیں۔ میں نے الفاظ کی درجہ بندی گرامر کے حساب سے کر دی ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے بات کو جلدی سمجھنے کا۔ تو یہ پروناؤنز ہیں، ضمیریں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہو، اسے، اس کو یا اس کا۔ ہم، انہیں، ان کا، ان کو۔ ہا کا معنی اسے، اس کا، اس کو۔ کا، کاف زبر کا، تجھے، تیرا، اپنا، یہ ضمیریں ہیں۔ یہ اسم ہیں، ناؤنز ہیں، اور واحد ہم نے الگ کر دی اور جمع الگ کر دیے ہیں۔ یہ واحد آئے ہیں۔ عصا کا، اپنی لاٹھی یا تیری لاٹھی۔ الحجرہ، پتھر۔ بقل، سبزی، ترکاری، ویجیٹیبل۔ 12، 12، 12۔ عیناً، چشمے۔ مشرب، گھاٹ، پانی پینے کی جگہ۔ طعام، کھانا۔ واحد، ایک۔ قصہ، کھیرا یا ککڑی، خربوزہ۔ فوم، گندم یا لہسن۔ عدس، مسور، یہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور آخری بار ہیں۔ بصل، پیاز۔ ادنا، گھٹیا، کم تر، اعلیٰ کا متضاد ہے۔ مصراً، شہر۔
یہ ملک کا نام بھی ہے مصر، جب ملک کے نام کے طور پر آئے تو پھر اس پر تنوین نہیں آتی، دو زبر نہیں آتی۔ المسکنہ مسکینی، محتاجی، غضب غصہ، یہ جمع ہے۔ اناس لوگ، انس کی جمع ہے یا انسان کی۔ آیات آیت کی جمع ہے، نشانی آیت۔ مفسدین مفسد کی جمع ہے، فسادی دہشت گرد۔ النبیین نبی کی جمع ہے، انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے خاص لوگ۔ یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس کے الفاظ ہیں۔ استسقا پانی مانگا، ضربت مارا گیا، مسلط کر دیا گیا۔ انفجرت پھوٹ پڑے، پھوٹ پڑی، یہاں پر جمع کا معنی دیں گے چونکہ آگے جمع آ رہا ہے۔ علمہ جان لیا، سألتم تم نے سوال کیا، تم نے مانگا، قلنا ہم نے کہا، ہم نے کہا، باؤ وہ گھر گئے، گھیرے میں آ گئے۔ عصوا نافرمانی کی۔ ان سارے لفظوں میں دیکھیں کہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ موجود ہے، اور اس کی نشانیاں دیکھ لیں، یہ تا آ جائے اور جزم والی ہو، یہاں بھی تا جزم والی آ رہی ہے، یا 3 حرفوں صرف، اور پہلے اور آخر میں زبر ہو، آخر میں تم آ جائے، سألتم تو وہ بھی فعل ماضی ہوتا ہے، نا آ جائے اور نا سے پہلے جزم ہو تب بھی ماضی ہوتا ہے، اور باؤ واو الف آ جائے تو وہ بھی عام طور پہ پاسٹ ٹینس میں معنی کریں گے۔ عصوا واو الف آ جائے تو یہ جمع مذکر یعنی زیادہ لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تو اس کا یہ اشارہ ہے اور ماضی کا ہے۔ لن نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، یہ فعل مضارع ہے، اس کے اندر حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی۔ ہم صبر نہیں کرتے، ہم صبر نہیں کریں گے، لیکن یہ جو حرف آ جائے لن تو یہ مستقبل کے ساتھ اس کا معنی خاص ہو جاتا ہے، مستقبل کی تاکیدی نفی ہو جاتی ہے، بالکل نہیں مانیں گے، بالکل صبر نہیں کریں گے۔ یخرجو نکالتا ہے، تم بھی تو اگاتی ہے، تستبدلون تم تبدیلی چاہتے ہو، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، کانوا یعتدون وہ حد سے بڑھتے تھے، اشربو تم پی لو، ادعو تم پکارو دعا کرو، لا تعثوا تم فساد مت کرتے پھرو۔ اس میں دیکھیں کہ ان کے شروع میں یا تا الف نون میں سے کوئی آ رہا ہے، دیکھیں نون آ رہا ہے، یا تا تا یا الف، تو جب یہاں پہ تا آ رہا ہے، لا تو خیر نفی کے لیے ہے نا، تو جب کسی لفظ کے شروع میں 3 روٹ لیٹر کے شروع میں الف تا یا نون میں سے کوئی آ جائے تو وہ عام طور پہ پریزنٹ یا فیوچر کا معنی دیتا ہے، اور آخر میں کبھی پیش آئے گی، کبھی واو نون، کبھی الف نون، تو یہ نشانیاں ذرا یاد رکھیے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ترتیب پسند آئی ہوگی، اس کے ذریعے آپ ہلکی پھلکی گرامر کی نشانیوں سے آپ کو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، اوروں کو بھی شیئر کیجئے، اور آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ آپ فہم دین چینل پر بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔